کریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دینی رہنمائی کی 78ویں مجلس میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ میری اہلیہ حاملہ ہے اور اس کو بہت کمزوری محسوس ہو رہی ہے۔ اس نے روزہ رکھ رکھا ہے تو ڈاکٹرنی کا تقاضا یہ ہے کہ اسے گلوکوز چڑھایا جائے روزے کی حالت میں۔ تو سوال یہ ہے کہ ایسی عورت کو ضرورت کے وقت روزے میں گلوکوز چڑھانے کی اجازت ہے یا نہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ ضرورت میں روزے کی حالت میں گلوکوز چڑھانا جائز ہے، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، کیونکہ گلوکوز میں جو دوا چڑھائی جاتی ہے وہ براہ راست معدے میں نہیں جاتی، بلکہ خون کی نسوں کے اندر شامل ہوتی ہے اور پھر مجموعی طور پر اس سے قوت حاصل ہوتی ہے۔ مفسد وہ شکل ہے جبکہ قدرتی راستوں سے کوئی چیز اندر پہنچائی جائے، جیسے حلق یا ناک یا سبیلین۔ تو ان راستوں کے علاوہ سے جو چیز پہنچائی جائے گی وہ روزے کے لیے مفسد نہیں ہے۔ تو دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ گلوکوز بھی دراصل ایک انجیکشن ہے جو نسوں میں لگایا جاتا ہے، اور انجیکشن سے روزہ فاسد نہ ہونے کے بارے میں فتویٰ دیا گیا ہے، تو یہی حکم گلوکوز کا بھی ہے۔ البتہ بلا ضرورت چڑھانا مناسب نہیں ہے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ بلغم میں خون آ گیا ہے تو روزہ ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا؟ تو جواب یہ ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹا، نہ بلغم نکلنے سے ٹوٹتا ہے اور نہ بلغم میں خون آنے سے ٹوٹتا ہے۔ پوچھتے ہیں کہ بہت شدید کمزوری ہے تو ایسی حالت میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں یا نہیں، اور اس کا فدیہ کتنا ہوگا؟ تو اس سلسلے میں جواباً عرض ہے کہ یہ کمزوری عارضی ہے یا مستقل ہے، یہ دیکھا جائے گا۔ اگر عارضی طور پر کمزوری ہے، کوئی بیماری ہو گئی، بخار آ گیا جس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا جا رہا، تو حکم یہ ہے کہ سر دست روزے کو قضا کر دو، اور بعد میں جب صحت ہو جائے تو اس کو ادا کر لیا جائے، اور فدیہ کچھ لازم نہیں ہے، یعنی فدیہ سے کام نہیں چلے گا بلکہ روزہ ہی رکھنا پڑے گا بعد میں صحیح ہونے کے بعد۔ لیکن اگر کوئی آدمی ایسی کمزوری میں مبتلا ہے، خدا نہ کرے کہ اب اسے طاقت آنے کی دوبارہ امید ہی نہیں ہے، مثلا اتنی زیادہ عمر ہو گئی جس کو شیخ فانی کہا جاتا ہے، یا خدا نہ کرے اس کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہو گئی کہ اب وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، اور روزہ رکھنا اس کے لیے سخت مشکل ہے، تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے
کہ روزے کے بدلے میں ایسا شخص فدیہ ادا کرے، اور فدیہ یہ ہے کہ ایک روزے کے بدلے میں صبح شام کسی آدمی کو کھانا کھلائے، غریب آدمی کو۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایک صدقہ فطر کے بقدر بھی دے سکتے ہیں، یعنی تقریباً 50 روپے ایک روزے کی طرف سے دے دیں، لیکن یہ اسی شرط کے ساتھ ہے کہ اب وہ ایسی کمزوری میں مبتلا ہو کہ اب اسے ٹھیک ہونے کی اور دوبارہ طاقت آنے کی اس میں کوئی امید نہ ہو۔ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی انتہائی کمزور ہو اور وہ روزے کا فدیہ ادا کرے تو کیا اپنی غریب بہن کو وہ فدیہ دے سکتا ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ ہاں، فدیے کا مصرف وہ سب لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، ان کو فدیہ دیا جا سکتا ہے، اور غریب بہن کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لہذا فدیے کی رقم بھی اس کو دے سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ پوچھتے ہیں کہ روزے میں وکس لگانا کیسا ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ بلا ضرورت وکس نہیں لگانا چاہیے، لیکن اگر لگا لیا تو اس کی خوشبو سونگھنے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس سے اجتناب کیا جائے، کیونکہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ وکس سے روزے میں فساد آ جاتا ہے، لیکن اکثر علماء نے اسے پھول کے درجے میں رکھا ہے، یعنی جس طرح پھول سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اسی طرح وکس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ سوال کرتے ہیں کہ تراویح کے ختم پر دعا کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، اور جہراً کرنی چاہیے یا سرراً کرنی چاہیے؟ تو جواباً عرض ہے کہ تراویح مکمل ہونے کے بعد دعا کرنا بہتر ہے، کیونکہ قرآن پاک پڑھا گیا ہے، اور قرآن پاک پڑھنے کے بعد دعا کرنے کی قبولیت کی امید ہے، اور عام طور پر تو سرراً دعا کرنی چاہیے، لیکن اگر کہیں ضرورت ہو یا تعلیماً کسی خاص غرض سے جہراً بھی دعا کر لی جائے تو بھی شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں کہ تراویح کی دوسری رکعت میں بھول سے بیٹھ گیا، اب اس میں کئی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی شکل یہ ہے کہ ایک رکن سے کم بیٹھا، پھر خود ہی یاد آ گیا اور اٹھ گیا۔ دوسری شکل یہ ہے کہ خود تو یاد نہیں آیا، مقتدی کے لقمہ دینے سے اٹھا، لیکن بیٹھا ہے رکن سے کم، تو ان دونوں صورتوں میں اس پر کوئی سجدہ سہو واجب نہیں ہے، نماز درست ہو جائے گی، کیونکہ رکن سے کم بیٹھنا پایا گیا۔ تیسری شکل یہ ہے کہ ایک رکن کے بقدر بیٹھ گیا، پھر خود یاد آنے پر اٹھا، اور چوتھی شکل یہ ہے کہ لقمہ دینے پر اٹھا۔ تو ان دونوں صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہے، کیونکہ تاخیر بین الارکان لازم آ گئی ہے۔ تو ان باتوں کا لحاظ کرتے ہوئے حکم لگانا چاہیے۔ پوچھتے ہیں کہ اگر تراویح میں عورتیں شامل ہوں تو امام ان کی نیت کیسے کرے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ بس یہ نیت کر لے کہ میرے پیچھے عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں، میں ان کی امامت کر رہا ہوں، یہ دل میں ارادہ کر لینا کافی ہے۔ ایک سوال یہ کرتے ہیں کہ 2 کمرے ہیں، ایک میں مرد نماز پڑھا رہا ہے اور دوسرے کمرے میں عورتیں اس کی اقتداء کر رہی ہیں، مرد امام کے پیچھے۔
تو یہ اقتداء درست ہے یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر دوسرے کمرے کا دروازہ اس کمرے کی طرف کھلا ہوا ہے اور دونوں میں صفیں لگی ہوئی ہیں تو اقتداء درست ہو جائے گی، اور اگر دروازہ کھلا ہوا نہ ہو تو دوسرا کمرہ الگ مقام کے درجے میں ہوگا اور اقتداء صحیح نہیں ہوگی۔ تو اس کا مدار عرف کے اوپر ہے۔ ہمارے ہاں جب کمرے کا دروازہ کھلا رہے تو ایک مقام سمجھا جاتا ہے، بند ہو جائے یا الگ ہو بالکل دیوار تو اس کو ایک مقام کے درجے میں نہیں رکھا جائے گا۔ پوچھتے ہیں کہ وتر کی نماز میں جب امام نے قنوت کی تکبیر کہی تو ایک مقتدی صاحب رکوع کی تکبیر سمجھ کر سیدھے رکوع میں چلے گئے اور انہوں نے قنوت نہیں پڑھی، پھر امام نے رکوع کیا تو یہ اس میں شامل ہو گئے، تو اس مقتدی کی نماز کا کیا ہوگا؟ جواباً عرض ہے کہ جب وہ رکوع میں امام کے ساتھ شامل ہو گیا تو اس کی نماز درست ہو گئی، اور قنوت چھوٹنے کی وجہ سے ترک واجب لازم آیا، لیکن اقتداء کی حالت میں ترک واجب کی وجہ سے نماز میں فساد نہیں آتا ہے، فرائض اس کے سب ادا ہو چکے ہیں، اس لیے اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ پوچھتے ہیں کہ ہمارے پاس بعض غیر مسلم لوگ پانی پر دم کرانے آتے ہیں، تو ہم صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کریں یا کچھ اور پڑھ کر کے بھی دم کر سکتے ہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں یا قرآن کی اور دیگر آیات پڑھیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، جیسے مسلمان کے اوپر دم کر سکتے ہیں غیر مسلم پر بھی دم کیا جا سکتا ہے۔ پوچھتے ہیں کہ خلا کی عدت کیا ہے؟ تو خلا کی عدت بھی وہی ہے جو طلاق کی عدت ہے، یعنی 3 ماہواری، اگر ماہواری کا سلسلہ جاری ہو، ورنہ تو 3 مہینے عدت گزارے گی، اور اگر اس کے علاوہ کوئی صورت ہو تو وہ تحقیق کی جائے۔ پوچھتے ہیں کہ جانور کو ذبح کرتے وقت جو خون نکلتا ہے جس کو دم مسفوح کہتے ہیں وہ تو ناپاک ہے، لیکن وہ خون جو گوشت کے ساتھ رگوں سے نکل کر کے آتا ہے، باریک باریک رگوں سے، اگر یہ خون کپڑے پر لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہوگا یا نہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ جو خون گوشت کے ساتھ ہوتا ہے، دم مسفوح نکل جانے کے بعد جو اندر کا خون رہ جاتا ہے یہ ناپاک نہیں ہے۔ جس طرح گوشت پاک ہے، اسی طرح اس کے ساتھ لگا ہوا ہلکا پھلکا جو خون ہوتا ہے دم مسفوح کے علاوہ یہ ناپاک نہیں ہے۔ اگر یہ کپڑے پر لگ جائے تو اس کی وجہ سے کپڑے کو ناپاک قرار نہیں دیا جائے گا۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی شیاطین مقید کر دیے جاتے ہیں، یہی حدیث بیان کی جاتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ سعودی عرب میں ایک دن پہلے چاند ہوتا ہے اور ہندوستان وغیرہ میں ایک دن بعد، تو کیا شیاطین وغیرہ کے قید ہونے اور دیگر جو امور احادیث شریفہ میں مذکور ہیں ان میں بھی اس تاریخ کا لحاظ رکھا جاتا ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ ہر علاقے کے اعتبار سے جب رمضان کی ابتدا ہوگی تو احادیث شریفہ میں جو باتیں بھی رمضان کے متعلق مذکور ہیں
ان سب کا اس جگہ پر اسی وقت سے اطلاق ہوگا جب سے وہاں رمضان کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ شب قدر سعودی عرب کی تاریخ کے اعتبار سے وہاں منائی جاتی ہے اور ہندوستان کی تاریخ کے اعتبار سے یہاں۔ ایسے ہی شیاطین کے قید ہونے کی بات ہے۔ اس علاقے کے شیاطین یا ان انسانوں پر اثر ڈالنے والے شیاطین وہ وہاں کا چاند نظر آنے پر قید کیے جاتے ہیں، اور جن علاقوں میں ابھی چاند نہیں ہوا وہاں کے شیاطین جب وہاں چاند نظر آئے گا تب قید کیے جائیں گے۔ اس میں کیا تعجب کی بات ہے؟ تو ہر جگہ کے اعتبار سے فیصلہ کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، اور خصوصاً سبھی سامعین سے گزارش ہے کہ اس وقت جو کووڈ کی وبا شدت سے پھیلنے کی خبریں آ رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تعالی اس وبا سے پوری امت کو اور انسانیت کو بچائیں۔ بہت سے علماء اور اکابر بھی اس میں مبتلا ہو کر جوار رحمت میں پہنچ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ بہت سے حضرات اس وقت بھی مبتلا ہیں، جن میں ہمارے حضرت مولانا سید محمود اسعد صاحب مدنی دامت برکاتہم ومد ظلہم، وہ بھی اسی بیماری میں اس وقت مبتلا ہیں، اور بھی کئی حضرات۔ ان سب کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے امت کے ان قیمتی افراد کی حفاظت فرمائیں، صحت و عافیت سے نوازیں، ان کا سایہ تا دیر قائم رکھیں۔ بہت سی جگہوں پر لاک ڈاؤن جیسے حالات ہیں، رات کے کرفیو لگے ہوئے ہیں، طرح طرح کے خطرات ہیں۔ سوائے اللہ رب العزت کے کوئی بھی احوال کو درست نہیں کر سکتا۔ ہم سب کو پوری طرح اسی کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اور اپنی تمام غلطیوں سے توبہ کرنی چاہیے، کثرت سے استغفار کا اہتمام ہونا چاہیے، درود شریف کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ماہ مبارک میں انشاءاللہ ہم اللہ سے فریاد کریں گے تو ہماری فریاد رائگاں نہیں جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تمام مساجد کی حفاظت فرمائے، دینی اداروں کی حفاظت فرمائے، ہر قسم کے شرور اور فتن سے محفوظ فرمائے۔ خاص کر مدارس کا حال بہت ہی تشویشناک ہے، کیونکہ عموماً سال بھر کے مصارف کے لیے رمضان ہی میں کوششیں کی جاتی تھیں، لیکن اسفار بند ہیں۔ ایسے میں خود امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ معلومات کر کے ان اداروں تک اپنا تعاون ارسال کریں، تاکہ یہ دینی خدمات مسلسل جاری رہیں جو ہمارے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سبھی معاونین کی خدمات کو بے حد قبول فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔